ہوا۔ اب یہ سوال کہ خواب آیا مطلقاً معتبر ہے، اس کی ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے یا بعض خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے اور بعض کی نہیں ہوتی، تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں خواب کو 3 اقسام میں تقسیم کرنا چاہوں گا جو فرمان معصوم سے میں نے لیا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ خواب کی 3 اقسام بیان فرمائیں، کہا الرؤیا ثلاثہ، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، بشرا من اللہ، یا خداوند متعال کی طرف سے بشارت ہوگی، او تحرین من الشیطان، یا شیطان کی طرف سے خوف میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہوگا، وہ تمہیں حیرت میں، خوف میں اور پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ تمہیں دکھاتا ہے۔ اور تیسری خواب کی قسم بیان کی، کہا کہ ما یحدثہ الانسان نفسہ ویراہ فی منامہ، کہ انسان جو زندگی میں وہ مسائل جو اس کو پیش آتے ہیں، جو وہ سوچتا رہتا ہے، وہی اس کو خواب میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ اب انہی جو فرمان رسول خدا ہے، اسی کے ذیل میں علماء نے اور عرفاء نے جو تفصیل سے خواب کی حقیقت اور اقسام کو بیان کیا ہے، اس کو بیان کر کے میں بیان کرتا ہوں کہ کون سے خواب کی تعبیر ہوتی ہے اور کون سے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ عرفاء نے بیان کیا ہے کہ کچھ خواب ہوتے ہیں کہ جو آرزوؤں کا نتیجہ ہوتے ہیں، انسان کی کچھ آرزویں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اب وہ خواب دیکھتا ہے، خواب میں وہ اپنی اس آرزو کو پائے تکمیل تک پہنچتے ہوئے دیکھتا ہے۔ دوسری قسم جو عرفاء نے بیان کی کہ یہ پریشان کن خواب ہوتا ہے، جس کو اضغاث الاحلام سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن میں۔ اور تیسری قسم بیان کی کہ جس کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے۔ پہلی 2 قسموں کا تعلق ماضی سے ہے اور تیسری قسم کا تعلق مستقبل میں خبر سے ہے۔ کہا کہ جو پہلی 2 قسمیں ہیں، جو آرزو کا نتیجہ ہو یا جو غم و اضغاث و احلام ہو، ان کی تعبیر نہیں ہوتی، چونکہ یہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہی نہیں ہے۔ البتہ جو تیسری قسم ہے، اور ایک نقطہ میں بیان کرتا چلوں یہ پہلی 2 قسموں سے متعلق، کہ ماہر نفسیات جب ایک نفسیاتی بیمار کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں آج کل خواب کون سے آ رہے ہیں، اس کے خواب پوچھتے ہیں، وہ پھر اپنے پریشان کن خوابوں کو بیان کرتا ہے، پھر اس کی حالت کو جان کے ماہر نفسیات اس کا علاج تجویز کرتا ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے ان خوابوں کا بھی، لیکن ان کی تعبیر حقیقت پہ چونکہ مبنی نہیں ہوتے تو وہ ان کی تعبیر بھی نہیں ہوتی۔ تیسری قسم کہ جس کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، اس کو آگے پھر 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ خواب ہوتے ہیں کہ جو بالکل واضح اور صریح ہوتے ہیں، جن کی تعبیر کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو ان کی تعبیر کی جب ضرورت نہیں ہے تو تعبیر بھی نہیں کی جاتی، اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ دوسری وہ قسم ہے کہ جس کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے کچھ خواب کی تعبیر کی ضرورت ہو، چاہے تفصیلی مکمل خواب کی تعبیر کی ضرورت ہو۔ کچھ وہ خواب جس کی بالکل تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل تفصیل سے ہوتے ہیں، اس کی مثال بیان کرتا چلوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، یہ مکمل تفصیلی اور صریح خواب ہے جس میں بالکل تعبیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرا وہ خواب کہ جس میں تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے لیکن کچھ خواب میں تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج چاند ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب سجدہ کرنا تو واضح ہے، لیکن یہ سورج اور چاند اور ستاروں سے کیا مراد ہے، اس کی تعبیر کی ضرورت تھی۔ ایک خواب ہوتا ہے کہ جس کو مکمل طور پہ تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح عزیز مصر نے یا بادشاہ مصر نے خواب دیکھا تھا تو اس کو اس کی تعبیر کیا۔ فرعون نے جو خواب دیکھا تھا، بالکل اس فرعون کے خواب کی بھی مکمل تعبیر کی یعنی کہ اس قسم کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ جو تیسری قسم ہے، اس کو رؤیا صادقہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ سچا خواب ہوتا ہے۔ اب اگر ایک آخری نقطہ بیان کرتا چلوں، انسان چاہتا ہے کہ وہ رؤیا صادقہ دیکھے تو اس کو کرنا کیا چاہیے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ وہ صادقہ رؤیا صادقہ دیکھے تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک طہارت نفس کو پاک کرے، دوسرا دنیا سے دور ہو جائے، دنیا سے بیزاری اختیار کرے، اور تیسرا کہا ریاضت نفس، طہارت نفس، ابتعاد عن الدنیا اور ریاضت نفس، یہ 3 کام کر لو، پھر تمہیں جو خواب آئے گا وہ رؤیا صادقہ ہوگا، وہ سچا خواب۔